السلام علیکم، میں آئی ہوں اپنے ناول تیرے عشق میں قسط ہے تھرڈ لاسٹ اور پارٹ 3۔ تو مجھے بتاتے رہیں آپ کو ناول کیسا لگ رہا، آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی، اور اگر آپ میرے باقی 2 ناول پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لنک ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیے گئے ہیں، تو آپ وہاں سے ایزیلی تمام ایپیسوڈ پڑھ سکتے ہیں۔ اور مجھے بتاتے رہیں آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی، آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی اور یہ ناول کیسا لگا۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے آج کی ایپیسوڈ کی طرف، اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں اور دوسروں کے چہروں پر بھی مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ ناول ہے تیرے عشق میں اور ایپیسوڈ ہے تھرڈ لاسٹ پارٹ 3 اور تحریر نور آصف۔ زرمین اپنی کمرے کی کھڑکی میں کھڑی برستی ہوئی طوفانی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ باہر آسمان رو رہا تھا اور اندر وہ بارش کو دیکھتے ہوئے بالکل خاموش تھی، آنکھیں بالکل ساکت۔ اس انسان کے جانے پر اس کا ایک آنسو بھی نہیں بہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر حزن و ملال اور کرب و اذیت کی ایک داستان رقم تھی۔ اس کے اندر ایک گہری خاموشی چھائی تھی۔ برستے ہوئے آسمان کا پورا پورا ساتھ اس کا دل دے رہا تھا، وہ بھی ایسے ہی رو رہا تھا۔ بے تحاشا رو رہا تھا۔ جب دل روئے اور آنکھ میں ایک آنسو نہ آئے تو کیسا درد ہوتا ہے، یہ تو وہی جان سکتا ہے جس پر گزری ہو۔ جس تن پہ گزرے وہی تن جانے۔ باسط خان جا چکا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر۔ چھوڑنا ہی تھا تو آئے کیوں، دل میں پھر سے وہ ارماں جگائے کیوں۔ آخر مقدر میں جدائی تھی تو پھر سے وہ احساس سلگائے کیوں۔ دل ہے میرا کھلونا تو نہیں، توڑنا ہی تھا تو اس دل میں لوٹ کر آئے کیوں۔ زرمینے کو باسط خان سے کوئی شکوہ نہیں تھا، وہ تھا ہی سدا کا خود غرض انسان۔ اسے شکوہ تو اپنی تقدیر سے تھا۔ اس نے پھر سے اعتبار کیا تھا، ہاں اس نے پھر سے پیار کیا تھا، اور وہ پھر اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ آج تو زرمینے کے دل میں پہلے سے بھی زیادہ درد اٹھ رہا تھا، ایسا درد کہ اسے اپنا دل کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا محسوس ہو کر اسے اپنی روح بھی فضا میں تحلیل ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھوں کا پانی دل کے شدید درد اور کرب سے بہنے کو بے قرار تھا۔ اس کی آنکھیں بھی اسے دھوکہ دیتے ہوئے دل کے درد کو آنسوں میں بہانے کے لیے تیار تھیں۔ ایک آنسو چپکے سے اس کی آنکھ میں اترا تھا، جسے زرمینے نے گال پر بہنے نہیں دیا۔ بے دردی سے اپنی آنکھیں اپنی ہتھیلی سے رگڑ ڈالی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ پر زرمینے نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ارے لالا آپ، زرمینے نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ ارمان وائٹ شلوار قمیض پر براؤن مردانہ شال کندھوں پر ڈالے زرمینے کی طرف بڑھا۔ اس کا چہرہ بغور دیکھا، زرمینے کی آنکھوں کا گلابی پن ارمان سے چھپا نہ رہ سکا تھا۔ اندر کیا کر رہی ہو گل، باہر کیوں نہیں آ رہی؟ آج تمہارے لالا کے لیے اتنی خوشی کا دن ہے، اتنا خوشی کا دن ہے، تم مہندی کی رسم میں شرکت نہیں کرو گی کیا؟ ارمان نے آگے بڑھ کر زرمینے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ارمان کے لہجے کی نرمی محسوس کرتی اور اسے اپنے سامنے دیکھ کر زرمینے خود پر قابو نہ رکھ سکی تھی۔ اس کے سینے کے ساتھ لگی زاروں کتار رونے لگی۔ ارمان سرخ آنکھیں لیے خاموشی سے کھڑا تھا اور خود پر قابو پا رہا تھا۔ ہمیشہ سے اس نے اپنی بہنوں کو خوش دیکھنا چاہا تھا، مگر خوشی اتنی ہی ان سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ رمل کی آنکھوں کا خالی پن اسے اندر ہی اندر مار رہا تھا اور زرمینے کا دکھ اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ زرمینے ارمان کے سینے کے ساتھ لگی کافی دیر تک روتی رہی تھی، پھر اپنے آنسو صاف کرتے اس سے دور ہوئی۔ ارمان چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا بات ہے گل، کیوں اتنا رو رہی ہو؟ کسی ایک انسان کے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، ارمان نے زرمینے کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اگر وہ ایک انسان آپ کی زندگی ہو لالا،
تو پھر زندگی تو وہیں رک جاتی ہے نا، زرمینے نے ہچکی لیتے ہوئے جواب دیا۔ گل، اگر تم باسط سے اتنا پیار کرتی ہو تو اسے جانے کیوں دیا؟ ارمان کے سوال پر زرمینے نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ حیران کیوں ہو رہی ہو گل؟ جہاں محبت ہو وہاں دوسرے کے جھکنے کا انتظار نہیں کرتے۔ میں امریکہ باسط سے تمہیں ڈائیورس دلوانے کے لیے کیا تھا، مگر اس دن میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے جنون دیکھا تھا، شدید دیوانگی دیکھی تھی۔ میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی دوسری بیوی کو چھوڑ دے، مگر وہ اسے چھوڑ آیا۔ کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ وہ تمہارے لیے واپس آیا تھا، بلاج کے لیے نہیں۔ اسے تو خبر ہی نہیں تھی بلاج اس کا بیٹا تمہارے پاس ہے۔ میرے لیے بہت آسان تھا اسے ایموشنلی بلیک میل کر کے اسے بلاج کے بارے میں بتا کر اسے واپس لانا۔ میں نے اسے اس لیے نہیں بتایا، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ رشتہ کسی مجبوری، کسی غرض یا پھر اپنی اولاد کی وجہ سے نبھائے۔ جو رشتہ دل سے نبھایا جائے اس کا تعلق زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور وہی تعلق حقیقی اور اثر خوشی دیتا ہے۔ اس نے جتنی مرضی بڑی غلطی کی ہو، تمہیں ہرٹ کیا ہو، مگر اس حقیقت سے آنکھیں نہیں چرا سکتے کہ وہ بلاج کا باپ ہے۔ جو محبت، جو شفقت وہ بلاج کو دے سکتا ہے، وہ دنیا کا کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ جانتی ہوں لالا، وہ بلاج سے بہت پیار کرتے ہیں، مگر وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ انہیں اپنی انا مجھ سے اور بلاج سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ سمی نے ٹوٹے لہجے میں تلخ بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ تمہارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ ارمان خان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میرے لیے؟ سرمینے نے ارمان کے سوال پر ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں، تمہارے لیے۔ اگر تمہارے لیے بھی تمہاری انا اہم ہے تو سنبھال کر رکھو اپنی انا۔ انا کو سنبھال کر رکھو گی تو تمہاری انا بچ جائے گی، مگر ساری عمر یوں روتے ہوئے گزار دو گی، اسے کھو دو گی۔ شاید یہ سے ایک لمحے پر بھی پچھتاؤ کہ تم نے یہ کیا کر دیا۔ انا کو سنبھال کر رکھو اور غموں سے دوستی کر لو، ارمان سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے زرمینے کو ایک نظر دیکھتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ باسط خان چیکنگ کروا کر ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوا۔ اب چیک ان کرنے سے پہلے ایک طرف کرسی پر بیٹھ کر لمبے گہرے سانس لیتے اپنی اضطراب پر قابو پانے لگا۔ گھٹن کا احساس اس کے اندر اس قدر بڑھنے لگا تھا کہ اسے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہونے لگی۔ وہ بلاج اور زرمینے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ آیا تھا، مگر اسے لگ رہا تھا اس کے ساتھ صرف اس کا جسم تھا، وہ اپنی روح اور اپنا دل وہیں پر چھوڑ آیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے بلاج اور زرمینے کے بغیر رہے گا۔ بلاج کا یاد آتے ہی باسط کو اپنے دل میں درد اٹھتا محسوس ہوا۔ بلاج کے بغیر اس کے لیے ایک پل بھی گزارنا اب محال تھا۔ وہ کیسے پوری زندگی بلاج کو دیکھے بنا گزار دے گا؟ باسط نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر اپنے درد کو کم کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے درد اور اذیت میں پل پل اضافہ ہو رہا تھا۔ باسط خان نے اپنی جیکٹ کی پاکٹ سے اپنا موبائل نکال کر اس کی سکرین پر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ زرمینے اور بلاج کی تصویر تھی جو اس نے چپکے سے لی تھی۔ باسط خان نے سکرین سے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو آنکھیں بے یقین ہوئی تھیں۔ خانم، باسط خان نے زیر لب یہ نام دہرایا تھا۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر اس کے سامنے کھڑی تھی، بلیک چادر میں لپٹی، آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ باسط حیرانگی اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں اس کی طرف بڑھا تھا کہ وہ یہاں پر کیا کر رہی ہے۔
وہ بھی اکیلی؟ کیا کر رہی ہو خانم تم یہاں پر؟ اندر کیسے آئی؟ باسط نے سرخ چہرے کے ساتھ سوال کیا۔ میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتانے آئی ہوں۔ آپ آج بھی بالکل ویسے ہی ہیں، خود غرض، ظالم اور بے حس، جسے صرف اپنی جھوٹی انا عزیز ہے۔ زرمینے نے روتے ہوئے بچوں کی طرح ہونٹ باہر نکالے تھے۔ کیا کہہ رہی ہو یہ خانم؟ باسط خان ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زرمینے اس کے سامنے کھڑی ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہوں خان، آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے، مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ آپ کی زندگی میں میری اور بلاج کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ جھوٹ کہہ رہے تھے۔ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے پیار کرتے، مجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتے۔ زرمینے کے رونے میں اضافہ ہوا تھا۔ خانم تم یہ کچھ نہیں کہیں گے آپ آج، کچھ نہیں کہیں گے آپ، صرف میری سنیں گے۔ جب سے ہماری شادی ہوئی صرف آپ نے کہا اور میں نے سنا، آج میں کہوں گی اور آپ سنیں گے۔ زرمین باسط خان کی بات کاٹتے ہوئے بولی، آپ کو مجھ سے بھی زیادہ پیاری اپنی انا پیاری ہے، مجھ سے بھی زیادہ اپنی انا پیاری ہے، ہمارے بلاج سے بھی زیادہ اپنی جھوٹی عزت پیاری ہے۔ زرمین نے ہچکی لی تھی۔ اگر آپ نے واپس جانا ہی تھا تو آئے کیوں؟ مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیوں کیا؟ زرمینے کا دل اعتبار کرنے لگا تھا آپ پر، اسے اعتبار ہونے لگا تھا اس مغرور انسان پر، یہ جو میرے سامنے کھڑا ہے، جس کا نام باسط خان زادہ ہے۔ زرمینے نے روتے ہوئے باسط کی طرف ہاتھ کا اشارہ کیا۔ باسط نے لب بھینچتے ہوئے زرمینے کو دیکھا، جو کھلے منہ کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی، اور وہ جس طرح رو رہی تھی، آس پاس کے لوگ اب ان کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یہ باسط خانزادہ جو مغرور ہے، جس میں بہت اکڑ ہے، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، مجھے اس کی بات پر یقین ہونے لگا تھا کہ وہ مجھ سے اپنی خانم سے محبت کرنے لگا ہے، لیکن آپ نے اپنی خانم کا مان پھر سے توڑ دیا۔ زرمینے نے اپنی ہتھیلی سے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تھے۔ باسط نے اب لب دانتوں میں دبائے اسے دیکھا، وہ ایسے بولتے ہوئے کتنی خوبصورت اور معصوم لگ رہی تھی، اسے خود ہی اندازہ نہیں تھا۔ آپ نے میری آنکھوں میں اپنے لیے وہی دیکھا جو شاید آپ کی آنکھوں میں آج بھی میرے لیے ہے۔ میں نفرت نہیں آپ سے کر سکی تو عزت نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں آج بھی آپ کی ویسے ہی عزت کرتی ہوں جیسے ہمیشہ سے کرتی آئی تھی، اور ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ زرمینے نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ ہچکیوں کے درمیان کہا۔ باسط اس کے آنسو پر تڑپتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھاتے ہوئے اس کے نزدیک ہوا۔ زمینیں باسط خان کا ہاتھ چھٹکتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ پاس مت آئیے گا میرے خان، پاس مت آئیے گا۔ زرمینے نے روتے ہوئے اسے خود کے قریب آنے سے منع کیا۔ ہمارے نکاح کے بعد آپ نے ہمیشہ مجھے تکلیف دی، میرا دل دکھایا، مجھے احساس دلایا کہ میں صرف آپ کا کھلونا ہوں، آپ کے لیے صرف آپ کی نفرت، آپ کا بدلہ۔ مجھے چھوڑ کر جانے کے بعد بھی اذیت دیتے رہے۔ کیسے گزارے تھے میں نے پل پل آپ کو دیکھے بغیر، کیسے میری سانسیں چلتی تھیں آپ کے بغیر۔ میں ہی جانتی ہوں کیسے زندہ ہوں آج تک، اپنا درد خود سے بھی چھپاتی رہی۔ جب بلاج میری گود میں آیا تو کتنا تڑپی تھی میں، میرا دل زخموں سے چور ہے۔ زرمینے نے سسکی بھری تھی۔ آپ کی ہر زیادتی پر خاموش رہی، میں نے اف نہیں کیا۔ جب آپ واپس آئے تو میں نے ذرا سا کچھ کہہ دیا، آپ برداشت نہ کر سکے، 7 دن بھی مجھے منا نہ سکے اور مجھے چھوڑ کر چلے آئے۔ میں آپ کو معاف کرتی ہوں جو آپ نے میرے ساتھ کیا،
مگر جو آپ نے آج میرے ساتھ کیا، مجھے چھوڑ کر آ گئے، اس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ سمجھے آپ، کبھی نہیں۔ زرمینی نے روتے ہوئے انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے کہا تھا۔ اور رخ پلٹے واپس جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ باسط نے اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف ایک جھٹکے سے کھینچا۔ وہ باسط خان کے چوڑے کشادہ سینے سے آ ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے وہ باسط خان کے حصار سے نکلتی، باسط اسے اپنے سینے میں بھینچے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار مضبوط کر چکا تھا۔ زلمی باسط کی حرکت پر ششدر رہ گئی تھی۔ بہت سے لوگ جو ارد گرد کھڑے تھے کچھ مسکرا اٹھے تھے، کچھ آنکھوں میں ناگواری لیے بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھے۔ دور کھڑے ارمان خان زادہ نے باسط کی حرکت پر اپنے لب بھینچے تھے، دل ہی دل میں بے پناہ گالیوں سے اسے نوازا تھا اور غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ خان یہ کیا کر رہے ہیں؟ زرمینی نے سرخ چہرے کے ساتھ باسط کے حصار سے نکلنا چاہا۔ ایک بات یاد رکھنا خانم، جتنی ڈھیل تمہیں دینی تھی میں نے دے دی، اب تمہاری ایک بھی چلنے نہیں والی۔ ہمارے رشتے میں ہمیشہ تمہیں میری ماننی ہوگی۔ میری ہی سننی ہوگی۔ میں ان شوہروں میں سے نہیں جو بیوی کے ناز نخرے اٹھائیں۔ ہاں، رات کی تنہائی میں تمہارے ناز نخرے اٹھا سکتا ہوں۔ باسط خان نے اسے سینے کے ساتھ لگائے گمبھیر اور شرارتی لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کرتے اسے اپنی باہوں کے حصار سے آزاد کیا تھا۔ زرمینی نظریں جھکائے لرزتے بدن کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کی ہمت نہیں تھی کہ وہ نظر اٹھا کر باسط کو دیکھ لے۔ اتنے لوگوں کے بیچ باسط نے اسے گلے لگایا تھا۔ اور ارمان بھی تو ادھر ہی کھڑا تھا۔ یہ سوچ کر زرمینی کی تو ٹانگیں ہی کانپنے لگے۔ باسط اس کی حالت پر گہرا مسکرایا تھا اور پھر اس کی کلائی نرمی سے تھامتے ہوئے ایئرپورٹ سے باہر آیا۔ چھوڑے خان، آپ نے اندر سنا نہیں کہ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ جائیے جہاں آپ کو جانا تھا، میں اور بلاج آپ کے بغیر رہ لیں گے۔ زرمینی نے اپنا ہاتھ باسط خان کے مضبوط پنجے سے چھڑواتے ہوئے نروٹھے لہجے میں بولی۔ خانم، اتنی ہی ادائیں دکھاؤ جتنا مجھے سہنے کی ہمت کر سکو۔ باسط اس کے معصومیت سے بھرے شکوے اور اس کی کیوٹ سی ناراضگی دکھانے پر پاگل ہوا تھا۔ آج وہ یہاں ایئرپورٹ آ کر اسے اپنا مزید دیوانہ بنا چکی تھی۔ وہ تو اپنی بے وقوفی اور انا میں سب کچھ برباد کرنے لگا تھا۔ ہاں، آج زرمینی نے نہ صرف اپنے اور اس کے رشتے کو بچایا تھا بلکہ اپنی شوہر کی انا کا بھی مان رکھا تھا، اسے جھکنے نہیں دیا تھا، اور وہ باسط خان زادہ کو پہلے سے زیادہ اپنا اسیر بنا چکی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا خانم، اب میرے مرنے کے بعد ہی تم اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑوا سکتی ہو، اس سے پہلے اب تمہیں کبھی خود سے دور نہیں کروں گا۔ باسط کی بات پر زرمینی نے تڑپتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھا تھا۔ باسط اس کی وفا، اس کی محبت پر جانثار ہوا تھا۔ اتنا معصوم دل وہ دکھاتا رہا، ایسی وفا کہاں مل سکتی تھی اسے؟ اس کی خانم تو سب سے الگ ہے، سب سے جدا ہے۔ باسط زرمینی کے خوبصورت ملیح چہرے پر نظریں جمائے گہری سوچ میں گم تھا۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ باسط خان نے گہرا سانس لیتے ہوئے زرمینی سے سوال کیا۔ اس کے خوبصورت چہرے سے باسط خان کی دیوانہ وار نظریں ہٹنے سے انکاری تھیں، یہ تو طے تھا۔ باسط اسے اپنی پناہوں میں لیے اسے گھنٹوں دیکھا کرے گا، اور پیار کی تو کوئی حد نہیں ہوگی۔ وہ ارمان لالا کے ساتھ، پتہ نہیں اب کہاں ہے۔ زرمینی نے نظریں جھکائے ہی جواب دیا۔ باسط کی مسلسل خود پر پڑتی نظروں پر اس سے نظریں اٹھانا محال ہو رہا تھا۔ خانم، میری اتنی سی جسارت اور میری نظروں پر تمہارا یہ حال ہے تو سوچو آج رات تمہارا کیا ہوگا، میری شدتیں کیسے سہو گی؟
باسط خان نے زرمینی کی ٹھوڑی پکڑتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر اٹھائے پوچھا، وہ سائیں، وہ زرمینی کے ہونٹ کپ کپ آئے تھے۔ خانم سائیں نہیں، خان بولو، تمہارے منہ سے خان زیادہ اچھا لگتا ہے، باسط خان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ ویسے مجھے خان کیوں بلانے لگی تھی؟ باسط نے شرارتی لہجے میں سوال کیا۔ آپ سے ناراض تھی، اس لیے سمجھ نہیں آ رہا تھا آپ کو کیا پکاروں، تو خان کہہ دیا۔ زرمینی نے نظریں جھکائے معصومیت سے جواب دیا تو باسط خان کا کہکا گونجا تھا، اف میری معصوم خانم۔ باسط مسکراتے ہوئے بولا تو زرمینی نے بھی مسکراتے ہوئے نظریں جھکائی تھیں۔ باسط خان نے پرسکون ہوتی اس کی مسکراہٹ کو دیکھا تھا۔ یہ پہلی مسکراہٹ تھی جو اس کی ہمراہی میں زرمینی کے چہرے پر بکھری تھی۔ زرمینی کے چہرے پر شرم و حیا کے ساتھ اور بھی بہت سے خوبصورت رنگ بکھرے تھے جسے باسط پرشوق اور والہانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زرمینی باسط کی نظریں خود پر محسوس کرتی شرماتے لجاتے کھڑی تھی۔ باسط خان اسے اپنے بازوں کے حلقے میں لیے ٹیکسی کی جانب بڑھا۔